نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جاری فائدہ یعنی کنٹینیوس فائدہ، بینیفٹ، ایسا فائدہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ انہیں استعمال کریں تو ختم ہو جائیں گے. کھانا ہے، کھا لیں تو ختم ہو جائے گا. کپڑے ہیں، پہنتے جائیں تو پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ وہ کریں تو ان کا فائدہ کبھی بھی ختم نہ ہوگا. مسند احمد کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص ایک درخت لگائے اور اس کے بعد وہ مر جائے، پھر یہ درخت بڑا ہو کر پھل لائے جس کو انسان اور چڑیاں کھائیں، تو یہ اس کے لیے ایک مستقل ثواب ہوگا، کنٹینیوس ثواب، جب تک کہ خدا کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے. کان لہ اجر جار من انتفع بہ من خلق اللہ. یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا اثر یا جس کا نشان اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے اور وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو ایسا نہیں کہ وہ صرف لوگ فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ جس نے کام کیا، جس نے وہ درخت لگایا، ساتھ ساتھ اس کو بھی وہاں فائدہ پہنچتا رہے گا اور جب تک وہ باقی رہے. اور اگر آپ ایک نہیں کئی ایک درخت لگائیں تو جتنے درخت آپ لگائیں گے، جتنے اچھے اچھے کام کریں گے، فائدہ پہنچتا رہے گا جب تک وہ باقی رہے. یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں نفع رسانی کا ایک مستقل اصول وہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مفید عمل کرے، یعنی فائدہ مند، مثلا وہ درخت لگائے یا پل بنائے اور اس کے بعد وہ مر جائے، مگر اس کی قائم کی ہوئی چیز اس کی موت کے بعد بھی باقی رہ کر انسانوں کو فائدہ پہنچاتی رہے، تو اس قسم کی صدقہ جاریہ کی بے حد اہمیت ہے اور اس کام میں اس کا بہت بڑا ثواب بتایا گیا ہے. صدقہ جاریہ در حقیقت انسانی شرافت کے اعلیٰ پہلو کی نمائندگی کرتا ہے. یہ انسانی شرافت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جائے جس کا فائدہ انسانی نسلوں کو اس وقت بھی پہنچتا رہے جب کہ وہ آدمی اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے چلا گیا ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر شخص کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ وہ ایک لمبی عمر جیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر تک زندہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں. خصوصی طور پر اگر ہمیں دین کی سمجھ لیٹ عمر میں آئی ہے تو ہم پچھلی زندگی کے گزر جانے پر افسوس کرتے ہیں، خصوصاً اگر جوانی گزر گئی ہے تو اس پر رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں بیکار کاموں میں وقت گزار دیا. اب ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہماری آخرت میں فائدہ دے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتے جائیں. اور خصوصی طور پر جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ حرص اور یہ خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کی شمع آہستہ آہستہ دھیمی پڑتی جا رہی ہے اور شعلہ بجھنے کے قریب پہنچ رہا ہے، تو فکر مندی اور بڑھ جاتی. ایسے میں کیا چیز انسان کو ہوپ دیتی ہے؟ وہ کیا کرے، کیسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مرنے کے بعد بھی نیکی کرتا رہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی بھی 1000 سال نہیں جی سکتا. اگر ہم 1000 سال جیے بھی تو کریں گے کیا؟ ہم تو دنیا کے اس حصے میں جی رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کے لیے بچپن بھی اور جوانی بھی اور بڑھاپا بھی، ہر چیز ایک مشکل بنتا چلا جا رہا ہے. انسانوں کی صحت کمزور ہے، بچپن میں طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں، مختلف طرح کی ایڈز پر جیتے ہیں. اسی طرح جوانی میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے جوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. اور بڑھاپا تو بذات خود، بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بیکار کر کے رکھ دیتا ہے اور دوسروں کے اوپر انسان بوجھ بن جاتا ہے. انسان جتنی بھی کوشش اور محنت کرتا رہے، لیکن بہرحال ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کے کسی بھی کام کے کرنے کی. تو ایسے میں انسان کی یہ خواہش کیسی پوری ہو؟
خصوصاً اگر نیکی کرنے کی خواہش ہے اور اچھے کام کرنے کی، تو کس طرح اس کی حرص اور اس کی تمنا اور اس کی جو آرزو ہے وہ پوری ہو سکے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے نیکی کما سکے. تو اس کے لیے یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ وہ ان کاموں کا حریص ہو کہ جن کا فائدہ صرف آج نہ ہو، کل بھی ہو، جن کا فائدہ صرف اس کی زندگی میں نہ ہو، مرنے کے بعد بھی ہو، جس کا فائدہ نسلیں اٹھائیں. تو انسان جب سنسیئرلی اللہ کی خاطر ایسے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو محفوظ بھی کرتے ہیں اور اس کا ثواب جاری بھی کر دیتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ نفع رسانی یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا یا فائدہ بخشی ایک اعلیٰ ترین انسانی جذبہ ہے. جس آدمی کے اندر یہ جذبہ زندہ ہو وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ براہ راست طور پر جب کسی انسان سے اس کا سابقہ پڑے تو وہ اس کو کچھ فائدہ پہنچا دے. یعنی وہ صرف اتنا کام نہیں کرتا کہ کسی سے کوئی اس کا انٹریکشن ہوا ہے تو اس کو اسمائل دے دے یا کچھ کھانے کو دے دے یا وقتی طور پر اس کے لیے کوئی بھلا کام کر دے، بلکہ ایسے آدمی کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو عمومی طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. حتیٰ کہ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی موت بھی انسانیت کے لیے اس کی نفع رسانی کا سلسلہ منقطع نہ کر سکے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے. اس کی نفع بخشی کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رہے جبکہ وہ خود اس کو دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود بھی نہ ہو. یعنی یہ کتنا زبردست ویژن ہے ایک ایسے انسان کا جو ہر وقت خیر اور بھلائی کے منصوبے بناتا ہے، کہ وہ صرف وقتی فائدے کے کام نہیں کرتا، وہ صرف وقتی لذت اٹھانے والے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ کل کی سوچتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے سوچتا ہے. دوسروں کے لیے مفید بننا یعنی ان کو فائدہ پہنچانا خود اپنی انسانیت کی تکمیل ہے، کیونکہ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے. جانور اپنے لیے جیتے ہیں، ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مثلاً گائے دودھ دیتی ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور دودھ سے آگے کتنی زیادہ چیزیں بنتی ہیں، تو وہ فائدہ ایک لامتناہی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا کام صرف اپنے لیے شکار تلاش کرنا اور کھانا اور پھر ختم ہو جانا، تو وہ دوسروں کے لیے زیادہ مفید نہیں ہوتے. لیکن انسان کی انسانیت اس وقت مکمل ہوتی ہے، ایک انسان اس وقت مکمل انسان بنتا ہے جب وہ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچتا ہے، اور صرف محدود پیمانے پر نہیں کہ 2-4 لوگوں کا، صرف اپنے گھر والوں کا، یا صرف اپنے دوستوں کا، یا صرف اپنی سوسائٹی کا، بلکہ وہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. صرف وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. تو ایسا انسان انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے. دوسروں کو دے کر آدمی خود اپنے لیے اس سے زیادہ پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں اس کا 10 گنا زیادہ ریوارڈ دوں گا. تو اگر آپ کسی کے ساتھ ایک احسان کرتے ہو تو اس سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کو آئندہ پہنچے گا، یعنی جتنا اس نے کسی دوسرے کو دیا اس سے زیادہ خود کمائے گا. یہ عمل اپنے اوپر اور غیر کے تصور کو مٹاتا ہے. یہ عمل اپنے اور غیر کے تصور کو مٹاتا ہے، یعنی انسان پھر خود غرض نہیں ہوتا، سٹنجی نہیں ہوتا، اور اپنے اور غیر کے تصور کو مٹا کر وحدت انسانیت کا ماحول بنانا بلا شبہ سب سے بڑی انسانی خدمت ہے. یعنی انسان جب پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو گویا وہ سب سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، ان کے درمیان اتحاد پیدا کرنے والا ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے والا ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے خیر اور بھلائی سوچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ آج چند ایک ایسی باتیں لکھیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ جن کو کرنے سے آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے کام کر سکیں. تو اگر آپ کچھ اور احادیث ایسی پڑھیں کہ جن میں ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کیا کیا کام جو ہیں وہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یعنی ہماری جو روزمرہ کے کام ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اب اس کو مزید کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملتا. فوت ہونے کے ساتھ ہی اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتے ہیں، بک بند ہو جاتی. لیکن 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں.
جن میں سب سے پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. تو بچے جب تک زندہ رہتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کو فائدہ دیتا ہے. حتیٰ کہ قبر میں جب اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو ایک اچھے مقام پہ لے جایا جاتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ یہ مجھے اتنا آنر کیوں مل رہا ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے تمہارا جو بچہ ہے وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس وجہ سے تمہارا گریڈ جو ہے وہ اپ کیا جا رہا ہے. جیسے کبھی آپ جہاز میں ٹریول کریں تو کچھ پیسنجرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آنر دینے کے لیے انہیں اکانومی کلاس سے اپ گریڈ کر کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے، ان کی کچھ خدمات کی وجہ سے یا ان کے کسی اچھے کام کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے آنر بخشا جاتا ہے. یا بعض اوقات لوگ ویسے اپ گریڈ کرا لیتے ہیں مزید پیسے دے کر بھی. تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی انسان کے درجے جو ہیں وہ بلند ہوتے رہتے ہیں، اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے. کس وجہ سے؟ اچھی اولاد کی وجہ سے. نمبر 2، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی اگر آپ کسی کو کچھ بھی سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یا اس کا بندوبست کرتے ہیں، یا اس کی فیس پے کرتے ہیں، اس کو کتابیں خرید کر دیتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی اسکول بناتے ہیں، یا کوئی مسجد بناتے ہیں، یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو جب تک وہ چیز بنی رہے گی، مرنے کے بعد آپ کی بک جو ہے کلوز ہونے کے باوجود اس میں مزید ایڈیشنز ہوتی رہیں گی. تیسری چیز، ایسی جگہ مال خرچ کرنا کہ جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. یعنی ایک تو انسان مال خرچ کرتا ہے اپنے کھانے پینے پر، وہ تو کھایا پیا ختم ہو گیا، پہننے اوڑھنے پر ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ اپنے مال سے کوئی ہاسپٹل فار ایگزامپل بنواتے ہیں، یا اگر پورا ہاسپٹل نہیں بھی بنا سکتے تو اس کا ایک وارڈ، اگر وارڈ نہیں بنا سکتے تو اس میں ایک بیڈ، اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی ایک مشینری، کوئی ایک چیز، اس کا ایک حصہ، کچھ بھی جو آپ کی توفیق ہو، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کہیں پانی کا بندوبست کروا دیتے ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں، جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سارا ثواب آپ کو جائے گا. اسی طرح آپ کوئی برج بنوا دیتے ہیں، جتنے لوگ اس مشکل سے نکلیں گے اور برج پار کرتے رہیں گے تو جب تک وہ بنا رہے گا. سم ٹائم آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آپ خود برج بنوا سکے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا ہے، آپ اس کا ڈیزائن کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. تو ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھے کام کر سکے. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی اپنی اور ایسی چیز چھوڑ جاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو فائدہ، یعنی اس میں یہ نہیں کہ صرف مخصوص قسم کے کام جو ہیں وہی صدقہ جاری ہو سکتے ہیں. آپ خود سوچئے، کریٹو بنیے، اپنی عقل استعمال کیجئے کہ وہ کون سا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کو آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، اور آپ نے اس میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت کر کے ڈالنا شروع کیا تو اس کا اماؤنٹ بڑھتا گیا. لیکن جب آپ دنیا سے گئے تو اکاؤنٹ تو بند ہو گیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ کلوز ہو جائے گا، اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے. ہاں، اگر آپ آخرت انویسٹمنٹ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور ایسے کام کر کے اس میں ڈالتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اکاؤنٹ بند نہ ہو بلکہ اور لوگ آپ کے پیچھے وہی کام کرتے رہیں، تو وہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. اس پہ ایک میرا لیکچر بھی ہے، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، تو اس میں کافی تفصیل کے ساتھ میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہوا. اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو خود بھی اور دوسروں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آپ حریص بن جائیے اور ایسے کام کیجئے کہ جس سے آپ کی زندگی میں صرف آپ کو نہیں، آپ کے گھر والوں کو نہیں، صرف چند لوگوں کو نہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. بس یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اس چیز کا حریص ہو کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ خوش رکھے اور بہت زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، جو بعد میں آپ کی نسلوں اور ان کے بعد بھی آئندہ جنریشنز اور انسانیت کو فائدہ دیں، اور قبر میں آپ کی روشنی ہوتی رہے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچتی رہے اور آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.